کیا پتہ جو تمہاری رضا ہے وہی اللہ کی بھی رضا ہو۔ کیا پتہ اس نے تمہیں بار بار سننے کے لیے قبولیت کا وقت بنایا ہو۔ کیا پتہ اس بے بسی کے بعد تمہارے لیے کون کا معجزہ ہو۔ کیا پتہ تم جس کے انتظار میں ہو وہ بھی تمہارے انتظار میں بیٹھا ہو۔ کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ کیا پتہ جو چھین لیا گیا ہے تم سے وہی تمہارا حصہ ہو۔ کیا پتہ اس بے بسی کے بعد تمہارے لیے کون کا معجزہ ہو۔ کیا پتہ یہ سجدہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنا ہو۔ کیا پتہ تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو۔ کیا پتہ تمہاری اگلی دعا سے ہی تمہارا نصیب بدلنا ہو۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سے انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گما کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا، حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائے۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پہ بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کی ہر حال میں مدد کرتا ہے، وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔ اللہ تو راضی ہے دینے پر، تم کیوں تھک گئے ہو پھر مانگ کر؟ ناممکن سے ممکن تک ہر چیز اب تمہارے ہاتھوں کی اٹھنے پر رکی ہوئی ہے۔ جس نے ہمارے نبی کی ایک انگلی کے اشارے پہ چاند کو توڑ کر رکھ دیا، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ اسی نے تمہارے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوئی ہے۔ نصیب نے بے بس کر دیا ہے تو یہ بے بسی اللہ کی چوکھٹ پر لے جاؤ، وہ سنوار دے گا بات نصیب سے جو بگڑی ہوئی ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب کو یوسف سے ملوایا گیا تھا، جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں ہی تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ نوح علیہ السلام نے مدد مانگی تو خوفناک طوفان کے ذریعے مدد اتار دی گئی، جسے تم عذاب سمجھ رہے ہو اس آندھی کے آنے سے کوئی بہت بری بلا ٹلی ہے۔ اللہ پیاس سے گزار کر ہی ہاجرہ کو پانی کے چشمے تک لایا تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی اس آزمائش سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو پھر اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آیا ہوگا۔ تم چھن جانے پر صبر کرو، پھر اللہ اسی کو عطا بنا کر تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ اسے جس کی ایک پکار پسند آ جائے وہ اس کی دوسری پکار سننے کے بھی بہانے بنا دیتا ہے۔ تمہاری ترکیبوں کی ناکامی کے پیچھے یقیناً اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔
جن دعاؤں کے پورا ہونے کی امید تمہیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی، وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکالنے کا حل سوچا ہوگا۔ وہ آگے کے لیے بھی وسیلے بنا دے گا جو یہاں تک لے آیا ہے۔ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا۔ پھر کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ وہ سب کو سلا کر تم سے تنہا ملنے آیا ہے۔ اس کو تو یہی کافی ہے کہ اس کا بندہ تھک کر واپس لوٹ آیا ہے۔ وہ آگے کے لیے بھی وسیلے بنا دے گا جو یہاں تک لے آیا ہے۔ وہ ناراض نہیں ہے تم سے، وہ راضی ہے تم سے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اس کو تم پہ آج بے حد پیار آیا ہے۔ وہ سارے جہاں کی آوازوں کو خاموش کروا کے صرف تمہیں سننے آیا ہے۔ اللہ کو بے حد پسند ہے تمہاری آواز۔ اگر اس نے نوازنا نہ ہوتا تو وہ تمہیں بے نیند کر کے کیوں تڑپاتا، اپنے پاس کیوں لے آتا، اللہ سے مانگنے کی توفیق کیوں دیتا؟ اللہ کو بے حد پسند ہے تمہاری آواز۔ اس نے کون کا سوچ رکھا ہے، تبھی اس نے تمہیں اپنے در پہ بلایا ہے۔ بس جب بھی نیند آنکھوں میں نہ اترے، جب بھی بے چینی ہو، جب بھی نیند نہ آ رہی ہو، تو سمجھ جاؤ عرش سے ملاقات کا بلاوا آیا ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کہ جب ہم بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں، جب ہمارے پاس اپنا آپ بھی نہیں رہتا، جب ہمارے آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، جب ہماری عرضیاں سننے والا کوئی پاس نہیں ہوتا، جب دنیا ہمیں تھامنے سے انکار کر دیتی ہے، جب رشتے ہمیں سرعام دھتکار دیتے ہیں، جب ہمیں خود کو بھی ہماری آواز سنائی نہیں دیتی، تب بھی اللہ ہمیں سن لیتا ہے، تب بھی وہ ٹھہر جاتا ہے، تب بھی وہ تھام لیتا ہے۔ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تب ایک وہی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ بے حد پاس۔ اور شاید اس حقیقت سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون حقیقت اور کوئی نہیں کہ سب بدل جاتا ہے پر وہ کبھی نہیں بدلتا، سب چھوڑ جاتے ہیں پر وہ کبھی نہیں چھوڑتا، ہم اس سے فاصلہ بڑھا دیتے ہیں پر وہ ہم سے فاصلہ کبھی نہیں بڑھاتا۔ جب وہ پاس ہوتا ہے تب کوئی پاس نہیں ہوتا، اور تب پتہ چلتا ہے کہ صرف اس کا پاس ہونا کتنا بہتر ہے، کتنا بہتر ہے۔ جب تمہیں اور سب کو دینے والا تمہارے ساتھ ہے تو پھر لوگوں کے آگے جھولی کیوں پھیلاتے ہو؟ مانگو اس سے، وہ دے گا، یہی اس کا کام ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، دینا اس کا کام ہے، کیونکہ اس کا کام عطا کرنا ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے۔ تم مانگنے میں کنجوسی نہ کرنا، کیونکہ وہ جب دیتا ہے تو جھولی بھر کے دیتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ تیرے اوپر ہر وقت رہتا ہے۔ تو ہی گم ہو جاتا ہے، تو ہی بھٹک جاتا ہے، تو ہی دنیا کی عیاشیوں میں مست ہو جاتا ہے، تو ہی بھول جاتا ہے اس دینے والے کو جو تیرے نہ مانگنے پر بھی تجھے عطا کرتا رہتا ہے۔ وہ نہیں بھولتا، لیکن تم بھول جاتے ہو۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے، تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اور جانتے ہو وہ رب تم سے بس ایک پکار دور ہے، اتنا بھی دور نہیں جتنا تم سمجھ بیٹھے ہو۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے باہر نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے
سمندر کے درمیان راستہ بنایا۔ یہی دعا ہی تو ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ سے مخاطب کرنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے۔ دیکھنا تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ تم بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رہے ہر روز ہوتے ہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہوگا۔ کیا پتہ اگلے پل ہی اللہ نے تمہارے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو، کیا پتہ اس دیر میں تمہاری ہی بہتری ہو، کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتہ یہ ٹوٹی ہوئی امید تمہیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ اور تم یہ بھی یاد رکھنا، اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ پیاس سے گزار کر ہی تو اللہ حضرت ہاجرہ کو زمزم کے چشمے تک لایا تھا۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی۔ تم بس اپنی امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھو، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو۔ پیاس سے گزار کر ہی تو اللہ چشمے تک لاتا ہے۔ پیاس نہ لگے گی تو چشمہ بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو پیاس کا لگنا ضروری ہے، درد کا ہونا ضروری ہے۔ درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، پریشانیاں نہیں ہوں گی تو خوشی کا مزہ کیسے لوگے؟ رحمتوں کا مزہ کیسے لوگے؟ اللہ کی رحمتوں کا۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری ہی بہتری ہو۔ کیا پتہ اگلی دعا سے تمہارا نصیب بدلنا ہو، کیا پتہ اس دیر میں تمہاری ہی بہتری ہو۔ تم بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیا پتہ اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ صبر کرو، دعا کرو، توکل کرو، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ تمہاری دعاؤں کے وسیلوں سے ہی تم معجزوں تک جاؤ گے، اور وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم سکون میں آ جاؤ گے۔ صبر کی راہ پہ چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا، وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم، اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا، اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ توکل کرتا ہوں تیری قدرت پر، مجھے تجھ سے بہترین کا گمان ہے۔ ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے۔ ناممکن تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں، تیرے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ تیری مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، ہر چیز پر تیرا اختیار ہے۔ مایوس نہیں ہوں تجھ سے یا اللہ، تجھ پر مجھے پورا اعتبار ہے۔ جانتا ہوں سب کچھ فانی ہے، ہمیشہ کا تو بس تیرا ساتھ ہے، اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ یہی قبولیت کے لمحات ہیں۔ ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں،
کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم نے اپنی طرف کس طوفان کو للکار رکھا ہے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں، اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے۔ یہ جو تکلیف اور غم کے جتنے بھی لمحات ہیں اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے۔ اللہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اس سے، وہ جبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ دعائیں پوری ہوں یا نہ ہوں، خالق سے رابطہ نہیں توڑتے۔ سوچو روز محشر اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہے میرے اس بندے کو مجھ سے عشق تھا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے منایا کرتا تھا، میں دیتا تھا تو شکر کرتا تھا اور جب نہیں دیتا تھا تب بھی میری رضا میں راضی رہتا تھا۔ یہ مجھ سے راضی ہو گیا اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ معجزوں کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، نصیب اس کے کن سے نہیں لڑ سکتے۔ جہاں وسوسے ختم ہوتے ہیں وہاں سے یقین کے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ ایمان رکھنے والوں پر اللہ اپنے کن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب اللہ معجزہ کرے گا اور تم کہو گے انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی۔ اب اللہ بدل دے گا مقدر اور تم کہو گے میری کہانی مکمل ہو گئی۔ اب اللہ مرہم رکھے گا اور تم کہو گے زخموں کی شفا مل گئی۔ اب اللہ رحم کی نگاہ کرے گا تم پر اور تم کہو گے خالی جھولی بھر گئی۔ اب اللہ تھام لے گا اور تم کہو گے میری بکھری ہوئی دنیا سمٹ گئی۔ اب اللہ نواز دے گا اور تم کہو گے گمی ہوئی چیز واپس مل گئی۔ اب اللہ صبر کا صلہ دے گا اور تم کہو گے بگڑی ہوئی بات بن گئی۔ اب اللہ سن لے گا فریاد اور تم کہو گے غم کی کیفیت مٹ گئی۔ اب اللہ کن کہے گا اور تم کہو گے دعائیں قبول ہو گئیں۔ اب اللہ کی مدد آئے گی اور تم کہو گے مشکلیں ٹل گئیں۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پہ اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں اور تم قدم با قدم اس کے کن کی جانب بڑھتے بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ لوگ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ وقت کے ساتھ ہر چیز بدل جایا کرتی ہے، اور میں یہ بات سوچ سوچ کر خوف زدہ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن وہ رات جب میں نے اللہ کے سامنے روتے ہوئے اپنے آپ کو اس بچے کی طرح محسوس کیا جو مجھ میں کئی سال پہلے ہوا کرتا تھا، جو ذرا سی چوٹ پہ اپنی ماں کی جانب بھاگ جایا کرتا تھا، جو چھوٹی سی چیز کے لیے گھنٹوں منتیں کیا کرتا تھا، جو اللہ کو رات بھر آسمان میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے سو جایا کرتا تھا۔ اس روز مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا۔ اس روز مجھے یہ سمجھ آئی کہ کچھ رشتوں کو وقت کے گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ چاہتوں کا انداز کبھی نہیں بدلتا، کچھ محبتیں عمر بھر چلتی ہیں، کچھ چیزیں واقعی کبھی نہیں بدلتی، جیسے میرے اندر کا چھوٹا سا بچہ، جیسے میری ماں کی آغوش میں پلتا ہوا سکون، جیسے اندھیری راتوں میں اس بچے کا اللہ کو ڈھونڈنے کا جنون، سب بدل جاتا ہے
لیکن اللہ سے منسلک احساسات کا کارواں کبھی نہیں بدلتا، کبھی نہیں بدلتا۔ ہار جیت کی سبھی جنگیں اب ختم کر دی ہیں میں نے، اور اپنا ہر فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے نہیں کیونکہ میں مایوس ہوں یا نا امید ہوں، بلکہ اس لیے کیونکہ میں نے یہ سچ تسلیم کر لیا ہے کہ اس کی مصلحتیں بس وہی سمجھ سکتا ہے۔ اپنی چاہت بیان تو کروں گا لیکن اس پہ اڑوں گا نہیں۔ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے یا کہاں لے جائے گا یہ میں نہیں جانتا، اور نہ ہی میں اب یہ سوال کروں گا اس سے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کی مرضیاں میری نادانیوں سے بہت بہتر ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں دعا مانگنا چھوڑ دوں گا۔ دعا مانگوں گا، بار بار مانگوں گا، تب بھی مانگوں گا جب دعا کے لیے ان ہاتھوں کو اٹھنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ضد کروں گا، میں تو بس اسے بتاؤں گا کہ میرا اس پہ یقین ناممکن کے وسوسوں سے بہت بڑا ہے۔ اسے دکھاؤں گا کہ جو نہیں ہو سکتا اس کے ہونے کا بھی یقین ہے مجھے۔ میں تب تک اس کی مدد کا طلبگار رہوں گا جب تک اس کی مدد مجھ تک پہنچ نہیں جاتی، کیونکہ میں جانتا ہوں اسے انتظار ہے میرا، اور وہ بھی جانتا ہے کہ میں تھک کر اس کی طرف واپس لوٹ آؤں گا۔ میں جانتا ہوں وہ تھام لے گا مجھے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ میں اسی کو پکاروں گا جب گر جاؤں گا۔ میں چھپ چھپ کے دیکھتا ہوں اسے، تو وہ بھی مجھ پہ نظر جمائے بیٹھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ میں ان آزمائشوں سے گزر کر اس تک آؤں، تو میں بھی شکوہ نہیں کروں گا، مسکرا کر ہر درد سے گزر جاؤں گا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کہ جب ہم بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں، جب ہمارے پاس اپنا آپ بھی نہیں رہتا، جب ہمارے آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، جب ہماری عرضیاں سننے والا کوئی پاس نہیں ہوتا، جب دنیا ہمیں تھامنے سے انکار کر دیتی ہے، جب رشتے ہمیں سرعام دھتکار دیتے ہیں، جب ہمیں خود کو بھی ہماری آواز سنائی نہیں دیتی، تب بھی اللہ ہمیں سن لیتا ہے، تب بھی وہ ٹھہر جاتا ہے، تب بھی وہ تھام لیتا ہے۔ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تب ایک وہی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ بے حد پاس، اور شاید اس حقیقت سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون حقیقت اور کوئی نہیں کہ سب بدل جاتا ہے پر وہ کبھی نہیں بدلتا، سب چھوڑ جاتے ہیں پر وہ کبھی نہیں چھوڑتا، ہم اس سے فاصلہ بڑھا دیتے ہیں پر وہ ہم سے فاصلہ کبھی نہیں بڑھاتا۔ جب وہ پاس ہوتا ہے تب کوئی پاس نہیں ہوتا، اور تب پتہ چلتا ہے کہ صرف اس کا پاس ہونا کتنا بہتر ہے، کتنا بہتر ہے۔ لوگ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ وقت کے ساتھ ہر چیز بدل جایا کرتی ہے، اور میں یہ بات سوچ سوچ کر خوف زدہ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن وہ رات جب میں نے اللہ کے سامنے روتے ہوئے اپنے آپ کو اس بچے کی طرح محسوس کیا جو مجھ میں کئی سال پہلے ہوا کرتا تھا، جو ذرا سی چوٹ پہ اپنی ماں کی جانب بھاگ جایا کرتا تھا، جو چھوٹی سی چیز کے لیے گھنٹوں منتیں کیا کرتا تھا، جو اللہ کو رات بھر آسمان میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے سو جایا کرتا تھا۔ اس روز مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا۔ اس روز مجھے یہ سمجھ آئی کہ کچھ رشتوں کو وقت کے گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ چاہتوں کا انداز کبھی نہیں بدلتا، کچھ محبتیں عمر بھر چلتی ہیں، کچھ چیزیں واقعی کبھی نہیں بدلتی، جیسے میرے اندر کا چھوٹا سا بچہ، جیسے میری ماں کی آغوش میں پلتا ہوا سکون، جیسے اندھیری راتوں میں اس بچے کا اللہ کو ڈھونڈنے کا جنون، سب بدل جاتا ہے، لیکن اللہ سے منسلک احساسات کا کارواں کبھی نہیں بدلتا، کبھی نہیں بدلتا۔
معجزے گنہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ جن کے گناہوں کی بے چینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے۔ غلطیاں تو سب کرتے ہیں، لیکن جن پہ اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے، اللہ انہیں ان کی غلطی پہ آرا نہیں رہنے دیتا، وہ انہیں راستہ دکھاتا ہے، توبہ کا راستہ، اور پھر جب وہ اس راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے، جو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ ان کی چاہ میں اور نہ اپنی چاہ میں۔ تمہاری طرف اور تمہاری بے چینی کا تمہیں جائے نماز تک لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے تمہیں، اس نے سن لیا ہے تمہیں۔ توبہ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے جو تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہوتی ہیں۔ دیر کبھی بھی نہیں ہوتی، اللہ کو تو ہر پل تمہارا انتظار رہتا ہے، اور یاد رکھو اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائیں لیکن اللہ کے ڈر کا راستہ کبھی نہیں بھولتے، جو تھک ہار کر ہی صحیح لیکن واپس لوٹ آتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب کا برابر کا ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ انسان کے باہر کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ انسان اسے نہیں بدل دیتا جو اس کے اندر ہے۔ تم تکلیف میں اس لیے نہیں ہو کیونکہ اللہ دیر کر رہا ہے، تم تکلیف میں اس لیے ہو کیونکہ تم جلدی میں ہو۔ تم کہانی کے ختم ہونے سے پہلے ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہو کہ یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا۔ تم دعاؤں کے فوراً نہ قبول ہونے پر خود سے ہی یہ سوچ لیتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں شاید سنی ہی نہیں۔ انسان تب بے سکون ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے جب وہ ان معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی دسترس میں ہے۔ جب تمہارا دل ہی یقین سے خالی ہوگا تو آنکھیں کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گی؟ جب تمہیں اپنی دعاؤں پہ ہی توکل نہیں ہوگا تو پھر تم کیسے اجر کے حقدار ٹھہرائے جاؤ گے؟ معجزے تمہارے اندر ہوتے ہیں، معجزے تمہارے دل کے راستے سے تم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دے تو تمہیں اس منظر کو بدلنا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے اس پار ہے۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو اگر اللہ کو تم پہ اتنا اعتبار ہے کہ تم اس آزمائش سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ یقین کیوں نہیں کہ تمہارا اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزارنے کی طاقت رکھتا ہے؟ جب اسے یہ مان ہے کہ تم بار بار اس سے مانگو گے تو پھر تمہیں یہ مان کیوں نہیں کہ وہ قبول کرے گا؟ جیسے دوا تب اثر کرتی ہے جب تم اسے پابندی سے لیتے ہو، ویسے ہی دعائیں بھی تب اثر کرتی ہیں جب تم انہیں مسلسل مانگتے ہو۔ جیسے دوا آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں بھی آہستہ آہستہ تمہیں شفا یاب کرتی ہیں۔ بس یقین رکھو، کیونکہ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بہتری کی جانب پھیر دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کے پڑے گا لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ ذرا سوچو، تم جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے، وہ ان قریب تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ دعاؤں کے انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے یا نہیں۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے
اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا کبھی۔ اور ہاں تم یاد رکھنا، صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں گیو اپ کرنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس راہ توکل میں اب وہ مقام آئے گا جہاں تم صرف سوچو گے اور تمہارا اللہ معجزے کر دکھائے گا۔ معجزے تبھی تو ہوتے ہیں جب تم اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں، شاید تم اس کے لیے بنے ہی نہیں۔ اللہ تمہارا نصیب مٹا بھی سکتا ہے اور دوبارہ سے بنا بھی سکتا ہے، ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ تو جب چاہے جو چاہے سب کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یک طرفہ محبت دل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کی محبت ہے۔ سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے اور پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ اگر درد اور آزمائش سزا ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہ گزارتا۔ جلد ہی وہ بھی دن آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ انہیں تو میں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ اللہ انسان کے باہر کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ انسان اسے نہیں بدل دیتا جو اس کے اندر ہے۔ تم تکلیف میں اس لیے نہیں ہو کیونکہ اللہ دیر کر رہا ہے، تم تکلیف میں اس لیے ہو کیونکہ تم جلدی میں ہو۔ تم کہانی کے ختم ہونے سے پہلے ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہو کہ یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا۔ تم دعاؤں کے فوراً نہ قبول ہونے پر خود سے ہی یہ سوچ لیتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں شاید سنی ہی نہیں۔ انسان تب بے سکون ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے جب وہ ان معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی دسترس میں ہے۔ جب تمہارا دل ہی یقین سے خالی ہوگا تو آنکھیں کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گی؟ جب تمہیں اپنی دعاؤں پہ ہی توکل نہیں ہوگا تو پھر تم کیسے اجر کے حقدار ٹھہرائے جاؤ گے؟ معجزے تمہارے اندر ہوتے ہیں، معجزے تمہارے دل کے راستے سے تم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دے تو تمہیں اس منظر کو بدلنا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے اس پار ہے۔